میں بے یقینی سے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں بانجھ تھی۔ دنیا کبھی کسی کے لیے اتنا تنگ نہیں ہوتی جتنا ایک بانجھ عورت کے لیے ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی نبھانے والے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے میرے شوہر نے مجھے آج بے یار و مددگار چھوڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر، جبکہ گلی کے کتے بھی سو چکے ہیں۔ کچھ دیر تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے اندر آنے دو، میں کہاں جاؤں گی، مجھے اس طرح سے نہ نکالو، نکالنا ہی ہے تو دن کی روشنی میں نکال لو۔ رات کے اندھیرے میں تم اپنی جوان جہاں بیوی کو نکال رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ کافی دیر بے بسی سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب میری امید ختم ہو گئی تو میں نے سنسان گلی کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میں خاموشی سے دوپٹہ صحیح طریقے سے کر کے گلی سے گزرنے لگی تو مجھے لگ رہا تھا یہ گلی نہیں، ایک پل صراط ہے جسے میں تنہا پار کر رہی ہوں۔ گلی میں آدھی رات کو کچھ لڑکوں نے مجھے دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ میرے قدم جو آرام آرام سے اٹھ رہے تھے، ایک دم سے ان میں تیزی آ گئی تھی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ 3 لڑکے تھے اور میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ میں چلتی چلتی روڈ پر پہنچ گئی اور تیزی سے بھاگتے بھاگتے میرا سانس پھولنے لگا تھا، میری ہمت جواب دے گئی تھی، سر چکرانے لگا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ ہوش حواس سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک عالیشان گھر کے ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ میرے سامنے ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بہت حسین تھی اور اپنی انگلیوں سے میرے بالوں کو سہلاتی جا رہی تھی۔ میرا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس نے میری سوالیہ نظروں کو بھانپ لیا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، تم بہت محفوظ ہو یہاں پر۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے دوائی لینے گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں دوائی لے کر واپس آ رہی تھی تو میں نے تمہیں سڑک کے بیچ پر بے ہوش پایا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تمہارے تعاقب میں بھی تھے، میں نے ان کو بھی دھمکی دی اور تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر بلایا جس نے تمہیں ڈرپ لگائی، تمہارا بی پی لو ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں یہیں رہوں۔ اس نے مجھ سے میرے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ 2-3 دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں تو تمہارے گھر والوں نے آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، یا پھر تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ تم 3 دن سے میرے گھر میں رہ رہی ہو، اب کیا تمہارے گھر والے تمہیں قبول کریں گے؟ اس عورت کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، اس نے کیسے میرے دل کا حال جان لیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنی ساری رودات اسے سنا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ میں نے کہا ہاں، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، میرے گھر والے اب مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میں تو اپنے گھر والوں کے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن میں رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی چوکھٹ پھلانگ کر اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اب اسی شخص نے مجھے آدھی رات کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، صرف اس لیے کہ 5 سال تک میں اسے اولاد نہ دے سکی۔ میری داستان سن کر اس عورت کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا کہ
تم ہمیشہ میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس عورت کی بات سمجھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور کس کام کے لیے۔ اس نے 3 دن سے مجھے یہاں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب جو کام کرنے کا مجھے کہہ رہی ہیں میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آپ نے مجھے کون سا کام کہنا ہے۔ آپ جیسی عورتیں ہم جیسی مجبور عورتوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ آپ لوگ ہم جیسی لڑکیوں سے یہ کام کرواتی ہیں اور یہ بڑے بڑے بنگلے بنا لیتی ہیں، میں نے غصے سے کہا۔ تو وہ عورت میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا کہ میں تم سے ایسا کوئی کام نہیں کرواؤں گی اور نہ ہی میں اس قسم کی عورت ہوں۔ تمہیں بس میرا بچہ سنبھالنا ہوگا۔ تم بے اولاد ہو، تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی اور میں اپنی اولاد کو سنبھال نہیں سکتی۔ مجھے اپنے بچے کے لیے آیا چاہیے۔ تم میرے بچے کو سنبھالو، میں تمہیں بہت اچھی تنخواہ دوں گی اور تم اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گی۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ مجھے اتنا اچھا کام مل گیا تھا، میں نے فوراً اس کی بات مان لی اور سکون سے اس گھر میں رہنے لگی۔ اس کا بچہ صرف 2 سال کا تھا۔ اس بچے کو مکمل توجہ درکار تھی، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اس کی ماں اس پر بالکل توجہ نہیں دیتی، نہ ہی اسے گود میں اٹھاتی تھی اور نہ ہی اسے پیار کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچے سے بیزار ہے۔ مجھے وہ عورت ایک پرسرار عورت لگنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی یہ مجھ جیسی ہو جس کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مجھے تو قدرت نے اولاد نہیں دی تھی، اور ایسی عورت جس کے اندر ممتا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسے اولاد مل گئی۔ خیر، مجھے اس کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے ایک کام مل گیا تھا اور میں دل سے اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں سکون سے رہ رہی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، بس میری مالکن، ان کا بچہ اور گیٹ پر ایک چوکیدار موجود ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں بچے کو کھانا کھلا رہی تھی تو اچانک ایک شخص بڑے رعب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تھوڑی دیر وہاں پر دروازے کا لاک پکڑے وہ کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے قریب آیا اور بچے کو اٹھایا۔ اس نے بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ شخص یقیناً اس بچے کا باپ ہے۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری مالکن نے میری گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی شخص اندر آیا۔ میری مالکن نے کہا، ہاں وہ میرا شوہر ہے، بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مالکن نے بیزاری سے کہا۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ نہ صرف اپنے بچے سے بیزار رہتی تھی بلکہ اپنے شوہر سے بھی بیزار لگتی تھی۔ مالکن ہر وقت خاموش رہتی تھی اور صاحب بھی ہر وقت خاموش رہتے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی بھی بات چیت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ صاحب آتے ہی دوسرے کمرے میں سو جاتے تھے اور اپنے بچے کو پیار کرتے، تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزارتے، لیکن مالکن تو بالکل بھی بچے کو نہیں اٹھاتی تھی۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ کیا محبت کی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ مالکن کی محبت کی شادی تھی۔ انہیں مالک سے بہت محبت تھی تو پھر یہ دوریاں کیوں تھی؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے گھٹن ہونے لگی تھی کیونکہ یہاں کے انسان اس طرح کی پرسرار شخصیت کے مالک تھے جنہیں سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مالکن مجھے کہتی تھی کہ بچے کو اپنے ساتھ سلاؤ۔ جب بچے کو اپنے ساتھ سلاتی تھی تو آدھی رات کو میرا مالک اپنے بچے کے پاس آتا تھا اور میری روح لرز جاتی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں ان کی محتاج تھی۔ مجھے مالک کی نظروں سے خوف آتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوتے تھے جیسے کوئی بہت ہی نشئی قسم کا انسان ہو، لیکن میں بچے سے تھوڑے عرصے میں مانوس ہو چکی تھی۔
میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مالکن سے اس بات کا ذکر کیا کہ آدھی رات کو مالک میرے کمرے میں آتے ہیں بچے کے پاس، لیکن مالکن نے کوئی رد عمل ہی نہ دیا۔ اگر ایک بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر اس کی جوان جہاں ملازمہ کے کمرے میں رات کو جاتا ہے تو گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، لیکن میری مالکن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میری مالکن روزانہ ہی چھت پر جاتی تھی۔ میں نے سوچا ہر رات وہ چھت پر کیا کرنے جاتی ہیں۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا پیچھا کیا، تو جو منظر مجھے وہاں دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میری مالکن ایسا بھی کام کر سکتی تھی، میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مالکن کے پاس گئی اور ہاتھ پکڑ کے انہیں روک دیا۔ میں نے غصے سے کہا، مالکن آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کرنے جا رہی تھی؟ آپ چھت سے کود کر اپنی جان دینا چاہتی تھی؟ آخر کیوں؟ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، آپ کا شوہر ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر میری مالکن نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے فوراً انہیں گلے لگا لیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر کافی دیر تک وہیں چھت پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میں نے انہیں چپ کروایا اور ان سے پیار سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی جان لینا چاہتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں، مجھے بتانے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر ساری داستان مجھے آرام سے سنانے لگی۔ میری مالکن کی کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میرے والد سرکاری افسر تھے اور میری ماں گاؤں کی ایک ان پڑھ عورت تھی۔ میرے والد کو سرکاری نوکری مل گئی تو انہیں میری ماں میں ہر قسم کی برائی نظر آنے لگی، لیکن میری ماں نے میرے باپ کو بیٹا دیا جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن گھر میں مضبوط ہو گئی۔ پھر میں پیدا ہوئی تو میری ماں پر میرا باپ بہت مہربان ہو گیا۔ میں اپنے والد صاحب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میری عمر 12 سال کے قریب ہوگی جب ہمارے گھر میں میرے والد صاحب ایک 18 سالہ لڑکے کو اپنے ساتھ لے آئے اور کہا کہ آج سے یہ ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس لڑکے کا نام ارمان تھا۔ ارمان کے آنے کے بعد میرے والدین میں جھگڑے پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ ارمان مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کھانا بھی بناتا تھا، گھر کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ ہمارے گھر پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور میری والدہ کو گھر میں بیٹھنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ شام ہوتے ہی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی تھی اور میرے والد صاحب دن کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور رات کو گھر سے باہر ہوتے تھے۔ بھائی بھی پیسے کے نشے میں چور تھا۔ اس کا سارا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ اب گھر میں صرف میں اور ارمان ہوتے۔ میرے گھر والوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں جوان ہو رہی ہوں اور ایک جوان لڑکے کے ساتھ گھر میں سارا دن ہوتی تھی، یعنی بچپن سے لڑک پن کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے گھر میں ساری آگ ارمان کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ میرے والد صاحب کو مختلف عورتوں سے ملواتا، ان سے رابطے کرواتا، میرے والد صاحب سے خوب انعام وصول کرتا۔ میرے والد صاحب ان سب کے بدلے میں اس کی جیب بھاری کر دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب کے قصے وہ آ کر میری والدہ کو بتاتا تھا۔ میری والدہ کو یہ باور کرواتا تھا کہ وہ ان کا وفادار ہے اور ان کے شوہر کی ہر بات ان کو بتاتا ہے، اور اس کے بدلے میں میری والدہ اس کو پیسے دے دیا کرتی تھی، یعنی کہ دونوں طرف سے فائدے میں وہی تھا۔ میں 18 سال کی ہوئی تو بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر میں ارمان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن موقع پا کر کچن میں گئی جہاں پر ارمان سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ارمان حسب معمول رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مجھ سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ جیسے میں اسے ناپسند کرتی تھی ویسے وہ بھی مجھے بچپن سے ناپسند کرتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا
اور اسے کہا میرے گھر میں آگ مت لگاؤ، ورنہ میں تمہاری زندگی میں آگ لگا دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میری بات کا کیا مطلب ہے۔ تم جو کھیل میرے والدین کے ساتھ اتنے سالوں سے کھیلتے آ رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا بھی کیا راز تمہیں پتہ چل گیا؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں کہ میرے گھر میں آگ مت لگاؤ۔ میری بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا تم بڑی ہو گئی ہو، بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ رکھو، اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ آئندہ تم مجھے کچن میں نظر نہ آؤ، تم نے میرے کام میں خلل ڈال دیا ہے۔ مجھے کھانا جلدی بنانا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ ارمان مجھ سے بچپن سے ہی اسی انداز میں بات کرتا تھا، کیونکہ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تو میں بچی تھی اور وہ آج بھی مجھے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بچی نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں جہاں چاہے جس وقت چاہے جا سکتی ہوں۔ تم نوکر ہو، نوکر بن کے رہو، مالک بننے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اس نے مجھ پر غصہ کیا اور پھر اس نے اچانک سے اپنے آپ پر قابو کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور کہا تم مجھے تھپڑ مارنے والے تھے، مارو مجھے تھپڑ۔ کیوں رک گئے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیش دلانا چاہا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتا، لیکن اچانک سے اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا تو میرے سر پر آسمان گرا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے تمہاری، جو تم میرے گھر میں مالک بنے بیٹھے ہو؟ میں اس پر شدید غصہ کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر کٹنگ بورڈ کی طرف چلی گئی، جہاں پر ارمان نے مضبوطی سے چھری کو پکڑ رکھا تھا اور اس کی ہتھیلی زخمی ہو چکی تھی اور اس ہاتھ پر چوٹ آئی ہوئی تھی، مطلب یہ جس ہاتھ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس نے اپنا وہی ہاتھ زخمی کر لیا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کوئی شخص ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ خود کو اتنا بڑا نقصان پہنچائے؟ نہ جانے کیوں اس وقت ارمان سے مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا اور میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ مجھے اس بات پر اتنی حیرت نہیں تھی جتنی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ جس ہاتھ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا اس نے وہی ہاتھ زخمی کر لیا۔ اس کے بعد میں ساری رات نہ سو سکی۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جب میرے جذبات ارمان کے لیے اور ارمان کے جذبات میرے لیے مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ میں نے ساری رات ارمان کے متعلق سوچتے ہوئے گزار دی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جس انسان سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، قدرت ہمیں اسی سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ محبت میرے گلے کا توق بننے والی ہے۔ اگلی صبح میں کالج کے لیے نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ارمان کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس سے کہا کہ انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد اسے پچھتانا پڑے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا اس کی ایک نظر میرے وجود میں تیر کی مانند پیوست ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے خیال کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں کیا کرتی، وہ تو سارا دن میرے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو چکا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسی شخص کے متعلق میں اتنا کچھ کیسے سوچ رہی تھی۔ میں 18 سال کی تھی اور وہ 20 سال کا تھا۔ وہ بہت ہی خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ بس مجھے کچھ ہی دن لگے اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ چند دنوں میں ہی اس شخص کی اتنی دیوانی ہو چکی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے چلی گئی اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی
اور اس سے لپٹ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے فوراً مجھے خود سے الگ کیا اور کہا مجھے مرواؤ گی؟ تمہارے باپ نے اگر یہ منظر دیکھ لیا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اس نے حفزدہ ہو کر کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں لڑکی ہو کر اتنے دھڑلے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں، تم مرد ہو کر اس قدر حفزدہ ہو۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ میں جیسا بھی ہوں تمہارے باپ کا نوکر ہوں اور یہ بات میں نہیں بھول سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے نظریں چرا لی۔ اس نے مجھ سے کہا میرے سامنے مت آؤ، تمہیں دیکھ کر میرے جذبات بہکنے لگتے ہیں۔ اگر میرے مالک کو پتہ چل گیا تو میں اس نوکری سے بھی جاؤں گا اور جان سے بھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں تمہارے منہ سے محبت کا اظہار سننا چاہتی ہوں۔ میرے بہت اصرار پر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ بس وہی لمحہ تھا جب پیچھے سے میرے والد صاحب آ گئے اور انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا۔ میرے والد صاحب نے ارمان کو اس قدر مارا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ میری ماں، میرے بھائی جمع ہو گئے۔ میرے بھائی نے بھی سارا ماجرا سمجھتے ہوئے ارمان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں اس کے اوپر گر کر اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ماں مجھے گالیوں سے نوازتے ہوئے مارتی جا رہی تھی۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب نے پولیس کو فون ملایا، کہا کہ میں نے اپنے نوکر کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر ارمان نے ان کی منت کی کہ پلیز مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے ارمان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا اور خود زبردست اداکاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، صرف میری اداکاری تھی تاکہ موقع پا کر ارمان وہاں سے بھاگ جائے۔ میرے بے ہوش ہونے پر سب میری طرف متوجہ ہوئے اور ارمان پیچھے سے بھاگ نکلا۔ وہ ایسا بھاگا کہ دوبارہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے فوراً سے میرا رشتہ دیکھ کر میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ میری کھڑکی پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو ارمان تھا۔ وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اپنے والدین کی محبت کو بھی نہیں دیکھا اور ارمان کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم دونوں نے فوراً نکاح کیا اور 1 مہینہ ساتھ گزارا۔ بس 1 ماہ ہم دونوں دیوانوں کی طرح ایک دوسرے میں گم تھے۔ ہمیں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے والدین مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے۔ انہیں ہمارا ٹھکانہ معلوم ہوا تو میرے والد اور والدہ دونوں مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایک ساتھ نکلے اور ان کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح گری۔ پھر میرا ایک بھائی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تک پہنچ گیا اور میرے بھائی اور ارمان کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ اسی ہاتھا پائی میں ارمان کو بچانے لگی اور اسی ہاتھا پائی میں میرے بھائی کا سر دیوار سے لگا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بس یہ 1 دن کی بات تھی جو میری دنیا، میرا مائکہ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میرے مائکے میں اب کوئی نہیں بچا تھا۔ ارمان میرے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ پریشان ہو گیا اور میں بھی بے سدھ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کے خوف سے ہم دونوں نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسرے شہر چلے آئے۔ کافی عرصے تک ہم روپوش رہے۔ اس عرصے میں امید سے ہو گئی۔ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم دوبارہ اپنے شہر آئے اور وہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں لے آیا جو کہ خالی پڑا تھا۔ میرے والدین کے جانے کے بعد ان کی جائیداد اور ان کے گھر کی اکلوتی وارث میں ہی بچی تھی۔ میں نے اور ارمان نے گھر میں رہنا شروع کر دیا لیکن ہمارے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں ارمان سے کیا کہتی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ میں نے اسے مجبور کیا تھا اظہار محبت کے لیے۔ وہ تو مجھے اس وقت جانے کا کہہ رہا تھا لیکن میری ضد نے اسے اظہار محبت پر مجبور کیا اور پھر ہم اس حالت تک پہنچ گئے۔ میرے والد صاحب کا کاروبار ارمان نے سنبھال لیا
اور اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی۔ 3 سال سے میں اس گھر میں زندہ لاش کی مانند رہ رہی ہوں، روزانہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی ہمت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ آج بڑی مشکل سے میں نے ہمت کی تو تم نے مجھے روک لیا۔ مجھے نہ اپنے بچے سے کوئی لگاؤ ہے، نہ اپنے شوہر سے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت میں اندھی ہو کر میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اور آج یہی شخص میری نظروں کے سامنے ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے والدین کو مارنا نہیں چاہتا تھا، ان کی موت یہیں پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے مارنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے تو صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا، میرے سامنے سے چلی جاؤ، کیونکہ مجھے پتا تھا کچھ غلط ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ ہر بات کا الزام مجھ پر ٹھہراتا ہے، اور وہ صحیح کہتا ہے۔ مالکن نے اپنی کہانی سنا دی، اور ان کی کہانی سن کر میں بہت ہی افسردہ ہو گئی تھی۔ مجھ جیسی اور مالکن جیسی لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی چوکھٹ کو آدھی رات میں جس شخص کے آسرے پر پھلانگ کر جاتی ہیں، وہی شخص ہمیں ہر بات کا الزام دے کر خود ہر الزام سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسی لڑکیاں جو محبت کرنے والے والدین کو چھوڑ کر ایک انجان شخص کا ہاتھ تھام کر آدھی رات کو نکل پڑتی ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے اولاد نہیں ہوئی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری مالکن کو اولاد تھی، لیکن اس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی۔ میں گھر سے در بدر ہو گئی تھی، لیکن میری مالکن تو گھر کے اندر تھی، اپنے شوہر اپنے بچے کے ساتھ تھی، لیکن بے سکون تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہم دونوں چھت پر بیٹھی اپنے دکھڑے رونے لگی تھی۔ کاش ہم اپنے والدین کا گھر نہ چھوڑتی، کاش ہم ان کی فرما بردار بیٹیاں ہوتی۔ وہ ہمارے لیے جس شخص کا انتخاب کرتے، یقیناً وہ اچھا ہی ہوتا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسی لڑکیوں کو خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے اپنے والدین کا دل دکھا کر کسی اور سے شادی کی ہو۔